ہم ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سورہ بقرہ کی 5 آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے متقیوں کی صفات بیان فرمائی، ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ یہاں سے ان الذین کفروا سے کافروں کا حال بیان فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان پر برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے ہی نہیں۔ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بات کفر اختیار کرنے والوں کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے خود سے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت ہی میں سلامت کو رکھا ہے، فطرت سلیم پر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان فطرت سلیم پر پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کر کے حق اور باطل کو سمجھ سکتا ہے، صحیح اور غلط کا پتہ لگا سکتا ہے، لیکن کوئی صلاحیت کا استعمال نہ کر کے اللہ کی ذات ہی کا انکار کر دے اور نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کے باوجود، آسمانی کتاب کو سننے اور پڑھنے کے باوجود انکار کر دے، ایسے لوگ جو ہر دھرم ہیں، جو بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ مدینہ کے یہودی تھے، ان کے علماء تھے جو اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کی علامتیں بتائی گئی تھی، شناخت بتائی گئی تھی، آپ کی صفات بیان کی گئی تھی۔ وہ تو اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا جیسے باپ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا۔ جب انہوں نے قصداً ایسا کیا تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کو آپ کا ڈرانا آخرت سے یا نہ ڈرانا، ان کو دعوت دینا نہ دینا سب برابر ہے، لیکن آپ کا کام ہے دعوت دیتے رہنا، بات بتلاتے رہنا، حق بات کو سمجھاتے رہنا۔ یقیناً آپ کو اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کا فائدہ ان پر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے سب برابر ہے،
لا یؤمنون، اور تاکیداً فرمائے یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جو سونے کا ناٹک کر رہا ہو اور جو صرف آنکھ بند کیا ہوا ہو اور جاگنا نہیں چاہتا اس کو جگایا نہیں جا سکتا، تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں، اس لیے یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے۔ یعنی جب انہوں نے ایسی شرارت کی تو اللہ نے بھی مہر لگا دی۔ بل طبع اللہ علی قلوبہم، ایک جگہ پر فرمایا بلکہ اللہ نے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ خاتم اور خاتم عربی زبان میں مہر کو کہتے ہیں، کسی چیز کے فائنل ہو جانے پر مہر لگا دی جاتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا، آپ آخری نبی ہیں، اب نبوت پر مہر لگ گئی کہ کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت فرما دی، اور ان کے کانوں پر، قوت سماعت پر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ اور ان کا حال کیسے ہے؟ خود اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں آیت نمبر 179 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سے انسانوں اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ ان کا حال کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو دل و دماغ دیے لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان دیے گئے لیکن سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی وہ بدتر ہے، کہ جانوروں کو بھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال ان آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا جنہوں نے ہٹ دھرمی اختیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے، اور یقیناً جہنم کے عذاب سے سخت کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی گرمی یا آگ جہنم کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، ایسی آگ فرمایا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا، کہ جسم کی ایک کھال اگر جل جائے گی تو اس کی جگہ پر دوسری کھال پہنا کر پھر آگ میں ڈالا جائے گا۔ اتنا سخت عذاب، اسی کو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا سخت عذاب ہوگا، جس کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے خُذُوهُ، اس کو پکڑو، فَغُلُّوهُ، اس کو بیڑیوں میں جکڑو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، فرمایا کہ وہاں پر کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، خیریت پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ اس کو پینا پڑے گا۔ اس سے زیادہ سخت کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں زری اور زقوم دو نام آئے، یہ جہنم کے کانٹے ہیں، جس طرح جانور چرتے ہیں اس طرح جہنمی چریں گے اور یہ کانٹے کھائیں گے، یہ ان کی غذا ہوگی۔ تو بہرحال یہ چند نمونے پیش کیے گئے سخت عذاب کے، ورنہ حقیقت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم دنیا میں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے کیسے عذاب کو جہنم کے سخت بنایا ہے، اس کی چند مثال کے طور پر اس کو سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ حقیقت ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، متقیوں کا، اس کے بعد دوسرا طبقہ کافروں کا ہے۔ انعام جو ملا ہے ایمان والوں کو اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔
اور جب کافروں کا تذکرہ ہوا تو بتلا دیا کہ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ دونوں گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا، جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تیسرا گروہ ہے کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن حقیقتاً وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، وہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے ہی نہیں۔ یہ تیسرا گروہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کو حدیث شریف میں منافقین کہا گیا کہ ان کی زبان پر تو کلمہ ہوتا ہے اور دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ النفاق ہوا اظہار الخیر و اسرار الشر۔ نفاق کہتے ہیں کہ اچھی باتوں کا اظہار کرنا اور بری باتوں کو، شر کو چھپا کر رکھنا، بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت میٹھی اور اچھی باتیں کرنا، لیکن دل کے اندر برائی بھری ہوئی ہو، اس کو نفاق کہا گیا۔ مفسرین نے نفاق کی دو قسمیں کی ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی، یعنی وہ نفاق، وہ منافق شخص جس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، وہ خالص منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے۔ اللہ کے نبی فیصلہ فرماتے تھے کہ یہ نفاق اعتقادی کا شکار ہے، یہ منافق ہے، اور اس کی سزا اللہ نے بتا دی، خلود فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بلکہ کافروں اور مشرکوں سے زیادہ ان کو سخت عذاب ملے گا۔ اور نفاق کی دوسری قسم جو حدیث شریف میں بیان کی گئی، نفاق عملی ہے، یعنی عمل کے طور پر منافق والے جیسا عمل کرنا۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین علامتیں، تین پہچان ہیں، اس کی تین عادتیں اور خصلتیں جن کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کر لیتا ہے وعدہ خلافی کر دیتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی بات یا رقم امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے، یا کوئی چیز اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے، وہ خیانت کر لیتا ہے۔ اگر وہ بات راز کی ہے تو راز فاش کر دیتا ہے، اگر وہ معاملہ پیسوں کا ہے جو امانت کے طور پر رکھا گیا اس میں خیانت کر لیتا ہے، اگر کوئی چیز بطور امانت کے رکھی گئی اس کا غلط استعمال کر لیتا ہے۔ یہ منافق کی تین علامتیں ایک حدیث شریف میں ذکر کی گئی۔ دوسری ایک روایت بڑی سخت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چار خصلتیں، چار عادتیں ایسی ہیں جس کے اندر بھی یہ پائی جائے گی وہ خالص اور پکا منافق ہے۔ ومن كانت فيه منهن خصلة كانت فيه خصلة من النفاق، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ان چار میں سے ایک بھی اس کے اندر پائی جاتی تو وہ اتنا فیصد منافق رہے گا، اتنی نفاق کی علامت ہے۔ اور پہلی چیز کی آپ نے وضاحت فرمائی، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری چیز بیان فرمائی، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب معمولی بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے وعدہ کر لیتا ہے وعدہ خلافی کر دیتا ہے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو ایک ایمان والے کی ہو ہی نہیں سکتی۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے ایک حدیث شریف کے، فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کے راستے پر لے جاتی ہے، وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور ایک آدمی برابر سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس کا شمار صدیقین میں ہو جاتا ہے۔ صدیق کا اللہ کے پاس بہت اونچا مقام ہے، جنت میں بہت اونچا درجہ ہے۔ سچ بولنے کی عادت سے بندہ اس معیار پر پہنچ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور فرمایا کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے، آہستہ آہستہ گناہوں کی عادت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ اس کو جہنم کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور بندہ برابر جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کا شمار کذابوں میں کر دیتے ہیں۔ کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، جہنم میں بہت بڑا سخت عذاب اس کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو کذابوں کی فہرست میں داخل فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یہ منافقوں کی چند علامتیں ذکر کی گئی جو آج ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں۔ ہمارا نوجوان فون کے ذریعے سے آپس کی بات چیت میں یا والدین سے بات کرتے وقت یا بیوی سے بات کرتے وقت جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ اس نے فن سمجھ لیا، اس کو اپنی مہارت، اپنی ذہانت سمجھ لیا اس کو، کہ میں نے بڑی مہارت کے ساتھ فلاں شخص کو گھما دیا۔ معاملات میں آپس کے لین دین میں جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، وعدے پر وعدے کیے جاتے ہیں اور وعدے خلافی کر لی جاتی ہے، امانتوں میں خیانت کی جاتی ہے، آپس کے معمولی جھگڑے میں گالی گلوچ پر بندہ اتر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں منافقوں کی پہچان ہیں جو ایمان والوں نے اختیار کر لی، اور ایمان والوں کی جو شناخت تھی، اپنی شناخت ہم نے بھلا دی، ہماری پہچان ہم نے بھلا دی، ہم نے منافقوں کی علامت اور پہچان بنا لی۔ منافقوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں رہیں گے، کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب، مشرکوں سے بھی زیادہ سخت عذاب منافقین کو ملیں گے۔ اس کی وضاحت بھی حدیثوں میں آ گئی ہے کہ کافر اور مشرک یہ تو کھلے ہوئے انکار کرنے والے ہیں اللہ کا، لیکن منافقین یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مکی زندگی میں نفاق نہیں تھا، منافق مکے میں تھے ہی نہیں، بلکہ یا تو کفر تھا یا ایمان تھا، کافر تھے ایمان والے تھے، دو ہی طرح کے لوگ تھے، منافقین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، بلکہ جب غزوہ بدر بھی ہو گئی، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اس کے بعد سے نفاق کا دور شروع ہوا۔ رأس المنافقین یعنی منافقین کا سرغنہ، ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول جس کا نام آیا ہے، یہ ان کا سردار تھا۔ اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے یہ قبیلے خزرج کا سردار تھا یہ، اور ان کا جو مقابل اور فریق قبیلہ تھا اوس، اس پر بھی اس کا اثر و رسوخ تھا۔ یعنی یہ خزرج کا ایسا سردار تھا کہ اپنے فریق اور دشمن قبیلے پر بھی اس کا اثر و رسوخ تھا، متفقہ طور پر اس کو سب سردار اور بادشاہ ماننے کے لیے تیار تھے، بلکہ اللہ کے نبی کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے بس اس کی گلپوشی ہونے والی تھی اور بادشاہت کا اعلان ہونے والا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اسلام پھیلنا شروع ہوا، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا مقام جو بنتا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں سے کہا کہ ابھی یہ نئی نئی طاقت ابھر رہی ہیں، ابھی ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کا ساتھ دے دیتے ہیں، زبان سے تو کلمہ پڑھ لو لیکن اپنے مذہب پر، اپنے دین پر جمے رہو، ابھی ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حقیقتاً ہم ایمان والے نہیں ہوتے، ہم کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان کی جڑوں کو کاٹتے رہیں گے۔ اس وقت سے نفاق کی بنیاد پڑی،
مدینہ میں، اور یہ ایک بڑا طبقہ بڑھتا رہا۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ باب مفاعلہ ہے عربی زبان میں، اس کے اندر مشارکت والی صفت آتی، یعنی دونوں طرف سے۔ بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ماحول بنا رہے ہیں گویا کہ یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ بھی ان کے ساتھ تدبیر کر رہا ہے۔ تو یہ اپنے دل میں کفر چھپا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیں گے، لیکن حقیقت اللہ نے بتائی وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے تو ان کی وضاحت فرما دی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے بڑے سست رہتے ہیں، ان کے جان پر آتا ہے فجر میں آنا، عشاء کی نماز ادا کرنا، دوسری نمازوں میں تاخیر سے آتے ہیں، ان کی رکعتیں چھوٹتی ہیں، یہ علامتیں بتلاتی ہیں کہ ان کے نماز میں خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں، یہ مجبوراً نماز پڑھ رہے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ، تذبذب میں ہے، یہ ادھر جائے یا ادھر جائے، نہ ادھر جا پاتے نہ ادھر جا پاتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 اور 43 میں اللہ نے ان کا حال بیان فرمایا۔ بلکہ صرف یہی نہیں، پارہ نمبر 28 میں اللہ نے پوری سورہ منافقین کے بیان فرما دی۔ فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافقین آپ کی خدمت میں آتے ہیں اللہ کے نبی کی اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ فرما رہے ہیں ان کے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ رسول ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ بہرحال ان کے تعلق سے بڑی سخت وعید آئی۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری کائے کی ہے؟ شک کی بیماری، عداوت کی بیماری، دشمنی کی بیماری، حسد کی بیماری، ایمان والوں سے کینہ کی بیماری، بے یقینی کی بیماری ہے ان کے دلوں میں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے ایمان والوں سے حسد کرنا شروع کر دیا، بغض رکھنا شروع کر دیا، نفرت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اسی حال پر ان کو چھوڑا، اور بیماری کو اس حال پر چھوڑا جائے تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، فاسببیہ ہے، یعنی اس کے سبب میں اللہ نے بھی ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ انہوں نے ایمان والوں سے نفرت کی اور دشمنی رکھی، ان کا یہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اوپر فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ بڑا سخت عذاب ہے، اور ان کے متعلق فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ عذاب عظیم کے بھی مستحق ہے اور عذاب علیم کے بھی، ان کو دونوں ملنے والے ہیں۔ کفار اور مشرکین کے لیے عذاب عظیم ہے، سخت عذاب ہے، چونکہ یہ بھی حقیقتاً کافر ہے اس لیے ان کو وہ عذاب بھی ملے گا، اور چونکہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اس لیے عذاب علیم کے بھی یہ مستحق ہیں، یعنی دونوں قسم کے عذاب ان کو ملنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔